علماء. تو اس کے بعد پھر اس کے بعد جس طرح آپ نے اکثر اسکول میں دیکھا ہوگا کہ آپ کو رزلٹ کارڈ ملتا ہے بچوں کا, ٹھیک ہے. اس کا الحمدللہ شکر اللہ کا رزلٹ کارڈ میں نے بھی بنایا ہوا ہے, الحمدللہ 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 شکر اللہ کا. تو ادھر یعنی کہ جس طرح یہ لکھا ہوا ہے, ادھر لکھا ہوا ہے نیم, ٹھیک ہے. ادھر تو خیر میں نے یہ پچھلی بار میں نے چینج کر دیا تھا, شاید اس بار دوبارہ سے میں نے بھی پرنٹ نکالا تو اس کی وجہ سے آ گیا. تو خیر ادھر ہوگا نام جو بھی ہوگا جس نے پیپر دیا ہے, مثال کے طور پہ کہ کہہ رہے کسی بھائی کا نام لکھ لے, ٹھیک ہے, حافظ محمد سعد, ٹھیک ہے. جس طرح میں نے لکھا حافظ محمد سعد لکھا ہے. اس کے بعد نیچے لکھا ہے سن آف, ٹھیک ہے, S/of سن آف حافظ محمد. یہ میں اپنی رائٹنگ میں لکھ رہا ہوں تو اتنا بڑا بڑا لکھ رہا ہے, لیکن کمپیوٹر میں اتنا بڑا نہیں لکھا ہوگا. حافظ محمد ذیشان یہ ہو گیا. اور اب یہ جو سیشن ہے تو اس میں یہ اسی طرح ہی ہوگا کہ 2022 کا ہے, ٹھیک ہے. ادھر ڈیٹ آ جائے گی جس ڈیٹ کو بھی میں یہ سارے پیپر نکالوں گا. اب ادھر تو میں نے لکھا ہوا ہے اسلامیات کا, اس کے بعد میکس مارکس, اوبٹین مارکس, پرسنٹیج, گریڈ, پوزیشن, ٹھیک ہے. جس طرح آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ ادھر پرسنٹیج جو مارکس کے مطابق اوبٹین مارکس کے مطابق ہوگی وہ آئے گی. اس کے بعد اس کے مطابق جو میں نے نیچے لکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کے نیچے, اس گریڈ کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا. پرسنٹیج بھی اس نمبر کے مطابق آئے گی, ٹھیک ہے. اور نمبر کے مطابق جو گریڈ ہوگا اور پرسنٹیج کے مطابق جو گریڈ ہوگا وہ آپ کے سامنے آتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ, یعنی کہ آپ کو ملتا رہے گا جو بھی ہوگا. ادھر تو میں نے لکھا ہے کویشچن شارٹ کیو لکھا ہوا ہے, یعنی کہ شارٹ کویشچن. تو جو اگلا آپ کا ہوگا نا وہ شارٹ کویشچن 1 اور شارٹ کویشچن 2 ہوگا, یعنی کہ حصہ اول حصہ 2, یا P1 ہوگا یا خالی 1 ہوگا یا P2 ہوگا یا خالی 2 ہوگا. تو اس کے بعد یہ لانگ کویشچن ہوں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد نیچے ادھر تو میں نے لکھا ہوا اعراب, لیکن یہاں پہ ہوگا آیات اور آیت, اور دوسرا ہوگا حدیث, ٹھیک ہے. ادھر 10 نمبر اس کے MCQs کے ہوں گے اور 10 مارکس 15 نمبر, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہوں گے 15 نمبر اور 15 نمبر 30 نمبر, اور لانگ کویشچن کے ہوں گے 10 نمبر جو یعنی کہ اب آنے والے میں, اور آیت کے ہوں گے 10 نمبر اور دوسرے حدیث کے ہوں گے 10 نمبر. پھر جو ادھر آتا رہے گا اور 10 مارکس میں 10 ہوں گے 9 ہوں گے جس کے بھی. اس کے بعد پرسنٹیج نکالی جائے گی, پرسنٹیج کے بعد گریڈ لکھا جائے گا جو نیچے لکھا ہوا اس کے مطابق, اور ادھر اسی کے مطابق پوزیشن بھی لکھی جائے گی. فرسٹ پوزیشن ہے, سیکنڈ پوزیشن ہے, پھر جو ٹوٹل پوزیشن ہوگی وہ نیچے لکھی جائے گی جو جس طرح یہ ہوتا ہے. یعنی کہ ادھر ٹوٹل نمبر آئیں گے نا 75 میں سے, اس کی دیکھی جائے گی, پھر اس کی پرسنٹیج نکالی جائے گی, پرسنٹیج نکالنے کے بعد اس کا گریڈ نکالا جائے گا, گریڈ نکالنے کے بعد اس کی پوزیشن نکالی جائے گی. اور پھر اس کے بعد ادھر میں انشاءاللہ اپنے سائن کر کے دوں گا. اچھا یہ ہو گیا ہمارا مکمل. اب میں نے وہ تینوں چیزیں دو, اب میں نے یہ رزلٹ اور رزلٹ کے ساتھ رزلٹ سب سے اوپر ہوگا, اس کے نیچے ہوگا یہ MCQs کا پیپر, یہ والا MCQs کا اس طرح کا پیپر ہوگا, اور اس کے بعد پھر ہوگا MCQs کا اس طرح کا پیپر ہوگا, یہ دیکھیں, ٹھیک ہے. MCQs کا یہ والا پیپر ہوگا جس میں ٹوٹل لگا ہوا. اس کے بعد پھر ہوگا یہ سوال جواب کا پیپر ہوگا, اور اسی کے پیچھے میں نے وہ بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کے ادھر یہ اور اسی کے پیچھے آیات اسی کے پیچھے اسی طرح کر کے نا آیات اور احادیث ہوں گی, ٹھیک ہے. اور وہ پھر اس طرح لگ جائے گا, اس طرح کر کے نا اس کے پیچھے ایسے لگ جائے گا, یہ ہو گیا. اور اس طرح ہو جائے گا, ٹھیک ہے.
اس طرح ہو کے تو ادھر اسٹیپلر کی پن لگ جائے گی، اور یہ اسٹیپلر کی پن اب میں آپ کو اس طرح تو تھوڑی نہ بھیجوں گا، اس طرح اچھا تو نہیں لگتا بھیجتے ہوئے، تو اس کے لیے بھی میں نے الحمدللہ شکر اللہ کا، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، میرے والدہ محترم نے اس میں میرا بہت ساتھ دیا، شکر اللہ کا۔ تو اب اس کا اسٹیپلر لگا کے اس کو مکمل ایک فائل بنا کے تو ہم نے شکر الحمدللہ آپ کو اس فائل میں ڈال کے، یہ دیکھیں اس فائل میں ڈال کے آپ کو میں پیپر بھیجوں گا، جس طرح یہ مثال کے طور پہ میں نے یہ ایک فائل بنا لی ہے، سمجھ لیں اس کو میں ایسے ڈالا، اس کو یہاں سے ابھی بند نہیں کرنا کیونکہ اس میں ایک اور چیز بھی ڈالنی ہے، یہاں اس کو ایسے بیچ میں ڈالا، ادھر جو بھی ہوں گے ان کا نام پرنٹ کر کے میں ادھر لگا دوں گا۔ تو اس کے علاوہ اب یہ تو ہو گیا پیپر، اب جس کی جتنی پوزیشن آئی، جیسا میں نے کہا تھا پچھلی بار، فرسٹ پوزیشن کو، سیکنڈ پوزیشن کو، فورتھ، میں نے جو بھی جتنی بھی پوزیشن یہاں تک، سکس پوزیشن تک بھی مجھے یاد آ گیا، سکس پوزیشن تک بھی میں نے اگر کسی کو پوزیشن دی ہے تو وہ بھی الحمدللہ شکر اللہ کا، میں نے اس کو کیش پرائز دیا۔ تو یہ ہے وہ کیش پرائز کا، اس میں بھی الحمدللہ میرا لوگو لگا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اہل القرآن کا۔ تو الحمدللہ شکر اللہ کا، اس میں کیش پرائز دیا، تو کیش پرائز دے کے اس کو بھی اس طرح بند کر کے ادھر نام جو اوپر والی رو میں، اوپر والی رو میں نام تھا، اور جو سیکنڈ والی رو میں تھا اس میں پوزیشن لکھی ہوئی تھی کہ فرسٹ پوزیشن ہے، سیکنڈ پوزیشن ہے۔ ادھر اوپر والی رو میں نام تھا اور نیچے والی رو میں جو بھی تھے، سن آف یا وائف آف یا ڈاٹر آف جو بھی تھا، وہ بھی اس طرح اس کو بیچ میں ڈال کے، تو اسی طرح بیچ میں ڈال دیا گیا، اسے بیچ میں ڈال کے اس کے بعد میں نے پچھلی بار جو میں نے جس طرح میں نے بتایا کہ میں نے بک دی تھی، پچھلی بار میں نے بتایا کہ میں نے سیرت النبی کی بک ڈال کے دی تھی، تو وہ گفٹ کے طور پہ، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی نیا حصہ لیتا ہے وہ اس کو وہ دوبارہ ملے گی، یعنی کہ اس کو وہ ملے گی پہلی دفعہ، کیونکہ اس نے پہلی دفعہ جواب دیا ہوگا یا پہلی دفعہ پیپر دیا ہوگا، تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں ساتھ دوں گا۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک اور اس بار میں نے گفٹ رکھا ہے، پچھلی بار میں نے غلطی کر دی تھی بتا کے، اس بار نہیں میں نے بتانا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ گفٹ ہی رہے گا، تو پرائز میں بھی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیش پرائز آپ کو دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ کیش پرائز اس بار کتنا ہے وہ بھی نہیں میں نے بتانا، اور کیا نام ہے اس کا، ہو سکتا ہے پچھلی والا ہی ہو، پچھلے والا کتنا تھا وہ تو بس وہی جانتے ہیں جنہوں نے پیپر دیا تھا، جنہوں نے نہیں دیا تو ان کو نہیں پتہ، اگر وہ لینا چاہتے ہیں تو ان کو پیپر دینا پڑے گا۔ اچھا، اور کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں جی، تو اس کے ان کو جو نیو ہیں وہ ان کو یہ کتاب دی جائے گی سیرت النبی کی انشاءاللہ تعالیٰ، اور آگے بھی میری ان سے بات ہوئی تھی ڈاکٹر سالم صاحب سے، تو وہ کہے تھے ایک اور میری بک آ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ شاید وہ نہ ہو کیونکہ ان کو اس کو بھی ٹائم ہے، تو اس کے وہ خیر وہ میں نے دینی بھی نہیں تھی، وہ تو میری ویسے ان سے بات ہوئی، تو لیکن اس کے علاوہ میں نے ایک انشاءاللہ تعالیٰ گفٹ سوچ کے رکھا ہے، تو وہ آپ کو دیا جائے گا، وہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ انشاءاللہ معنی رکھتا ہوگا، جو گفٹ میں آپ کو دوں گا، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ نہ میں نے ابھی بتانا ہے اور نہ میں نے تب بتانا ہے جب میں پیپر لے رہا ہوں، کیونکہ میں نے پچھلی بار پیپر کے اینڈ پہ غلطی کر دی تھی کہ جب میں نے آپ لوگوں کا پیپر لیا تھا اور اینڈ پہ میں نے بتا دیا تھا کہ میں نے کیا گفٹ دینا ہے، اس بار انشاءاللہ تعالیٰ یہ غلطی نہیں ہوگی، اس بار بس آپ سے میں پیپر لوں گا اور اینڈ پہ آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا، اور شکریہ ادا کرنے کے بعد پھر آپ کو اللہ حافظ کر دوں گا، اور آپ کو آپ کے پیپرز وغیرہ منگواؤں گا، چیک کرنے کے بعد سارا جس طرح میں نے پروسیجر بتایا یہ کر کے، تو آپ کو پیپر اور اس کے اندر ہی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گفٹ بھی مل جائے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارا کچھ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، اور سوال جو آپ جس طرح کے بھی ہیں، اور میں سلیبس انشاءاللہ دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کل میں آپ کو سینڈ کر دوں گا دوپہر کو یا شام کو، میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کل سینڈ کر دوں گا، آپ تیاری کرنا شروع کر دیں۔ اگر کسی کو بھی کسی بھی سوال کی سمجھ نہ لگے وہ مجھ سے بار بار رابطہ کر سکتا ہے، بار بار پوچھ سکتا ہے، کسی آیت کے بارے میں پتہ نہ لگے، کسی حدیث کے بارے میں پتہ نہ لگے، آپ بار بار میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے پچھلی بار بتا دیا تھا کہ PDF سوال اور آیات یہ ان کا PDF ہوگا، اور MCQs کے جو سوال ہیں وہ ان کا PDF ہوگا، اور جو کیا نام ہے اس کا احادیث ہیں
ان کا لنکس ہوگا، یعنی کہ 8 لنک ہیں، اوپر نام بھی لکھا ہوا ہے، جو لنک کا ہے، جو حدیث کا ہے وہ نام بھی لکھا ہوا ہے، اور نیچے لنک بھی دیا ہوا ہے، وہ یوٹیوب پہ ہی ہے، اور یوٹیوب کی ڈسکرپشن میں آپ کو اس کی حدیث کی تفصیل مل جائے گی۔ اگر آپ حدیث کی تفصیل یاد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پیپر میں میں بتانا بھول گیا، پیپر میں ترجمہ، تفصیل اور حدیث کا نام، یہ تینوں چیزیں لکھنی ہیں، حدیث کا ترجمہ، تفصیل اور حدیث کا نام، تینوں چیزیں لکھنے کے میں نے آپ کو تینوں چیزوں کی تیاری کروائی ہوئی ہے، تو تینوں چیزیں لکھنے ہیں آپ نے، عربی لکھی ہوئی ہے اور یہ تینوں چیزیں آپ نے لکھنی ہیں، تو اس میں نیچے تفصیل دی گئی ہے، تفصیل آپ خود پڑھ لیں، یہ اس کی تفصیل زیادہ لمبی نہیں لکھنی، تو اس کی حدیث کی تفصیل ہے، اس کی تفصیل زیادہ لمبی نہیں لکھنی، کیونکہ اس کا میں ترجمہ بھی لے رہا ہوں، نام بھی لے رہا ہوں، تو اس لیے اس کی تفصیل 2 سے 3 لائنوں کی کافی ہے۔ آپ اس حدیث کا ترجمہ، نام اور اس کی تفصیل آپ ڈسکرپشن سے یاد کر لیجئے گا، اگر تب بھی کسی بات کی سمجھ لگے آپ میرے سے بار بار پوچھ سکتے ہو، میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ اگر کوئی بات سمجھ نہیں لگتی تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ میرے سے پوچھتے ہیں تو میں آپ کو بہت زیادہ بہتر گائیڈ کروں گا۔ اگر آپ آپس میں ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کا کوئی یعنی کہ رشتہ دار یا کوئی دوست پیپر دے رہا ہے آپ کے ساتھ ہی، تو اگر آپ اس سے پوچھنا چاہتے ہیں اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں، آپس میں ڈسکشن کر سکتے ہیں، مجھ سے ڈسکشن کر سکتے ہیں، اگر کال پہ ڈسکشن کرنی ہے اس پہ کر سکتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی اور کو بھی ساتھ ملا کے یعنی کہ گروپ ڈسکشن کی جائے وہ بھی کر سکتے ہیں میرے ساتھ مل کے، یا آپس میں کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی کسی قسم کے ایشو نہیں ہے، کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے، جو جہاں پہ مشکل نظر آئے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے پاس ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے جب سے زندگی دی میں اپنا یہ کام جاری رکھوں گا، اگر انشاءاللہ تعالیٰ میرا یہ پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے توفیق دی تو میں انشاءاللہ آخری دم تک یہ چلاتا رہوں گا، تو اس کے بعد جو بھی ہے جس طرح بھی سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے اور مجھے بھی زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ میں اس سلسلے کو چلاتا رہوں اور آپ میرے ساتھ اس میں ساتھ دیتے رہیں، اور باقی سارا کچھ میں نے آپ کو سمجھا دیا، ابھی بھی اگر کوئی چیز باقی رہ جائے تو مجھے بتا دیجئے گا، تاکہ ہو سکتا ہے شاید میری اگلی ویڈیو دوبارہ آئے اس کے متعلق، اگر نہ آئے تو ہو سکتا ہے یہی دوبارہ ویڈیو میں آپ کو دوبارہ سینڈ کر دوں پیپر کے قریب تاکہ آپ کو دوبارہ یاد دہانی ہو جائے اس کے بارے میں۔ باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے، انشاءاللہ تعالیٰ میرے لیے دعا کرے، اپنے لیے دعا کرے، میرے بیٹے کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، اس کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، الحمدللہ اب بہت زیادہ بہتر ہے آپ کی دعاؤں سے، تو مزید دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مزید بہتر کر دیں گے اور اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اس کو خیر خیریت سے، خیر و عافیت سے اس کو گھر لے کر آئے۔ تو باقی آپ کی مہربانی، جزاک اللہ۔ تو میں پھر یہی کہوں گا کہ آپ حصہ لیں، انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، تو ہو سکتا ہے میری اگلی ویڈیو ہے، کیونکہ میں نے یہ بھی مشورہ کرنا ہے ابھی کہ پیپر کب لیا جائے۔ اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں اینڈ تک اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو مجھے لازمی بتائیں کہ پیپر صبح لینا ہے، دوپہر کو لینا ہے یا رات کو لینا ہے، تو وہ میں اس کی ٹائمنگ آپ کو سینڈ کر دوں گا، 2.5 گھنٹے کی میرے خیال سے میں نے ٹائم لکھا ہوگا اس کے اوپر، 2.5 گھنٹے کا پیپر ہے، تو کتنا ٹائم بنتا ہے تو وہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، جو آپ کو پھر آگے بہتر لگے وہ آپ نے مجھے بتا دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اب عشاء کے بعد تو پیپر نہیں لے سکتے، کیونکہ عشاء ہماری 9 بجے بلکہ 9:15 بجے ہو رہی ہے، اور کئی مساجد میں تو 9:30 بجے تک بھی جا چکی ہے، تو اسی لیے میں عشاء کے بعد تو پیپر نہیں لے سکتا، تو ہو سکتا ہے مغرب اور عشاء کے درمیان میں لے لوں، کیونکہ اس میں کچھ اتنا زیادہ ٹائم ہوتا ہے کہ میں پیپر لے سکوں، تو انشاءاللہ میں مغرب اور عشاء کے درمیان میں پیپر لے لوں گا۔ تو باقی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا اللہ تعالیٰ میری یہ محنت، آپ کی بھی محنت قبول و منظور فرمائے، یہ دین سکھانا اور دین سیکھنا اللہ تعالیٰ بہت یعنی کہ اس طرح خوش ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے آپ کا بھی اور میرا بھی، تو دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں، اور میں پھر کہوں گا کہ اس میں حصہ لازمی لیں جنہوں نے نہیں لیا ابھی تک۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، جو بھی ہے سب کچھ دوبارہ اگر کوئی بات ہو تو میں سے پوچھ لیجئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔